میں ہوں آپ کا فری لانسر مرزا ارشد۔ پچھلے ولاگ میں نے ان ممالک کے نام بتائے جہاں پہ پاکستانیوں کو جانے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ نام ملکوں کے اتنے مشکل تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ میں نے جو بولا ہے وہ شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نام ہی میں نے پہلی دفعہ سنے تھے، مجھے بھی نہیں سمجھ آیا کہ ان ناموں کے بھی ممالک ہیں جن کے نام تو بہت مشکل ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ملک دنیا میں شاید اتنے اہم نہیں، یا وہاں کی پاپولیشن وغیرہ، یا وہ اتنے ڈیولپ کنٹری نہیں کہ ان کے نام ہم بار بار سنتے ہوں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ایسے ملک میں ٹھیک ہے ویزا تو فری ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو تنبیہ کی تھی کہ ایسے ممالک میں جہاں ویزا فری ہو وہاں بھاگتے ہوئے جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں کا کلچر کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، ان کے عادات و تہوار کیسے ہیں، کیا وہاں کرمنل زیادہ تو نہیں ہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اکثر یہ سننے میں آیا کہ ان ممالک میں جب کوئی ہمارا بندہ جاتا ہے تو وہ پکڑ کے پیچھے پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ ہمیں 5-10 ہزار ڈالر بھیجو تو ہم آپ کا بیٹا واپس کریں گے، ورنہ ہم اسے مار دیں گے۔ تو ایسے چکر میں پڑنے کی بجائے پہلے آپ وہاں تصدیق کر لیں کہ دیٹ از اے سیف کنٹری۔ فری ویزا کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں، وہ جہاز میں بیٹھے اور وہاں لینڈ کر جائیں اور وہاں رہائش رکھیں یا اسٹے کریں، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن جانے سے پہلے ویریفیکیشن ضروری ہے، آپ احتیاط سے کام لیں۔ تو وہ جو میں نے نام بولے تھے نا، وہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو میں ان کی ایک لسٹ یہاں پہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، آپ اس پر سے وہ نام پڑھ لیں۔ لسٹ حاضر ہے، آپ خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں 21 ممالک ایسے ہیں جہاں جانے کے لیے پاکستانیوں کو ویزے کی ضرورت نہیں، لیکن وہاں جا کے ان کو ویزا لینا پڑتا ہے، یعنی کہ ویزا آن ارائیول۔ وہ ملک جو ہیں وہاں آپ جانے کے لیے ٹکٹ لیں، وہاں جا کے لینڈ کریں۔ یہ جو میں آپ کو لسٹ دوں گا 21 کنٹریز کی، 21 ممالک کی، وہاں آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو علیحدہ ایک کاؤنٹر بنا ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں پہ لکھا ہوگا کہ یہاں آپ کو ویزا ملے گا۔ جا کے وہاں فارم فل کریں، جو ان کی فیس ہے وہ ادا کریں، پاسپورٹ اپنا دکھائیں، اور ویزا وہاں سے لے کے آپ اس ملک میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ سہولت جو ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ وہاں جانے کے لیے آپ کو پہلے کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ ضروری نہیں، جسٹ ٹیک اے ٹکٹ اینڈ گو دیئر۔ تو ٹکٹ لیں اور وہاں جائیں، وہاں اتر کے آپ کو کاؤنٹر سے ویزا مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لسٹ حاضر خدمت ہے، دیکھ لیں آپ۔ ان سہولیات کے علاوہ 28 ممالک ایسے ہیں جو کہ ای ویزا ایشو کرتے ہیں۔ ای ویزا آپ نے سنا تو ہوگا، اصل میں ای ویزا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے آن لائن بیٹھ کے ویزا اپلائی کرتے ہیں، اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں یا آپ اپنا ای میل ایڈریس دے دیں، اور اپنے پاسپورٹ کی وہ جو کاپی ہے وہ کھینچ کے فوٹو اسکین کر کے انہیں بھیج دیں، تو آپ کو گھر بیٹھے ہی وہ ویزا آ جائے گا۔ اگر ان کو کوئی فیس ہے تو وہ بھی آپ الیکٹرانک طریقے سے انہیں آپ ٹرانسفر کر دیں۔ تو وہ ای ویزا جو ہوتا ہے وہ آپ کے گھر پہ آپ کی میل میں واٹس ایپ کے ذریعے یا ای میل میں آپ کو ویزا مل جائے گا۔ آپ اس کا پرنٹ نکال لیں یا ای میل وہ سیو کر لیں اپنے فون میں، اور اس کے ذریعے آپ اس ملک میں جا سکتے ہیں جہاں بھی وہ آپ کو کسٹم والے یا امیگریشن والے چیک کریں گے انٹری کے وقت، اور ادھر بیٹھتے وقت آپ جب ایئرپورٹ سے بیٹھیں گے تو وہ آپ کا جو ویزا ہے وہ ان کو دکھا دیں، آپ اس کی فوٹو یا آپ نے جو پرنٹ نکالا ہے تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ تو یہ جو ہے 28 ممالک، ان کے نام میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، آپ ان کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں۔ تو ای ویزا ایک بہت اچھی سہولت ہے، آپ کو جانا نہیں پڑتا۔ اس کی چاہے شرائط ہوتی ہیں کہ ویلڈ پاسپورٹ 6 ماہ کا ہونا چاہیے، اس کے بعد تو ویسے یہ
بہت اچھی اسکیم ہے۔ امید ہے اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ اس ای ویزا سے مکمل استفادہ حاصل کریں گے۔ لیجیے لسٹ حاضر خدمت ہے، دیکھ لیں آپ غور سے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، آشیانے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، فری ویزا کنٹری بھی ہم نے لسٹ لے لی، ای ویزے والے بھی، اور ویزا آن ارائیول والے ملک بھی دیکھ لیے۔ اب دنیا کے 166 ملک 166 ایسے ہیں جہاں پر کہ پاکستانیوں کو جانے سے پہلے ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے، اور یہی اصل میں وہ ملک ہے جہاں پہ ہمارے بندے جانا پسند کرتے ہیں یا جانے کی تگدوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ 166 ممالک کون سے ہیں؟ لیجئے میں آپ کو لسٹ پرووائڈ کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ وہاں جانے سے پہلے آپ نے ان کی امبیسی یا کونسلیٹ میں جانا ہے، وہاں اپلیکیشن دینی ہے، ویزے کے لیے آپ کا انٹرویو ہوگا، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، ڈاکومنٹ پورے کرنے ہیں، ان کی فیس وغیرہ دینی ہے۔ تو بڑا ٹف آپ سمجھے کہ ایک انٹرویو ہوتا ہے، بہت کم ویزے یہ لوگ ایشو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹرائی تو کرنی چاہیے اگر جانا ہو تو، ڈزنٹ میٹر۔ تو یہاں مختلف ویزوں کے اقسام ہوتی ہیں، اسٹڈی ویزا ہوتا ہے، بزنس ویزا ہوتا ہے۔ اسٹڈی ویزا کے علاوہ آپ وہاں پہ کوئی شارٹ کورس کرنا چاہتے ہو اس کا ویزا ہوتا ہے، تو جاب کے ویزے بھی ہوتے ہیں، تو اس قسم کے۔ لیکن یہ جو ہے یہاں پہ آپ ویسے نہیں کہ منہ اٹھایا اور چلے گئے، وہاں پہلے ویزا لینا ہے، پھر آپ نے جانا ہے، ان کی شرائط پوری کرنی ہے، ان کے معیار پہ پورا اترنا ہے۔ تو لیجئے ان 166 ممالک کی لسٹ بھی آپ کو دے رہا ہوں، ہوشیار باش۔ جاتے جاتے میں ایک بات بھول گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں میں آپ کو ان ممالک میں کیسے ویزا آپ اپلائی کر کے لگوا سکتے ہیں وہ پروسیجر آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگلے ویلاگ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ لیجئے لسٹ حاضر ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔ میں آپ سے یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ میں یہ کام آپ کو دھوکے بازوں سے بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔